شیر ہندوستان، مفتی اعظم راجستھان، نعرہ ونایا، جشن عید میلاد النبی، دارالعلوم صبغۃ العرفان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الفاتحہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول رب العالمین وآلہ الطیبین واصحابہ المطہرین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ وقال اللہ تعالی فی کتابہ القدیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ایک مرتبہ درود پاک پیش فرمائیں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد سیدنا محمد وعلی آل سیدنا والسلام مولانا عليك يا رسول محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ حضرات، بچے نے اتنی شاندار منقبت پڑھی ہے، روح تڑپ گئی، اللہ گواہ ہے۔ اور خدا نے جب مرشد کا ذکر ہوتا اور آل رسول کا ذکر ہوتا ہے نا، تو دل قدرتی طور پر بے چین ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آل رسول کا ذکر، وہ بھی پیران پیر دستگیر کے شہزادے کا ذکر، کمال کر دیا اس نے کہ جہاں پیر صاحب پادارا کے قدم پڑ جاتے ہیں وہاں رحمتوں کی بارش ہو جاتی ہے۔ کیا جملہ بولا ہے، جہاں گزر جاتے ہیں وہاں نور کی بارش ہو جاتی ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ اللہ کے ولیوں کے جہاں قدم پڑ جاتے ہیں وہاں زمین کا نقشہ ہی بدل جاتا ہے۔ آپ دیکھو، راجستھان کے کنارے پہ اجمیر شریف ہے، وہ پہاڑوں کا علاقہ ہے۔ کس کا علاقہ ہے؟ مگر غیر مسلمان بھائی سے پوچھو، ابے ٹھاکر لکشمن سنگھ کہاں جا رہے ہو؟ کہ صاحب اجمیر شریف جا رہا ہوں۔ یہ اجمیر شریف کیسے بن گئے؟ اسے بڑا تو جے پور ہے، جودھپور ہے، بیکانیر ہے، ادے پور ہے، یہ غریب چھوٹا سا شہر ہے، مگر یہ شریف منا سب سے پوتر پاک شہر۔ ایک اللہ کے ولی کا قدم پڑ گیا تو شہر کا نقشہ ہی بدل گیا۔ سبحان اللہ۔ اب آپ اندازہ لائیں، اجمیر شریف اپنے تو اپنے غیر بھی اس کو اجمیر شریف کہتے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا جب اجمیر شریف کا عرس آیا تو ریڈیو اعلان کرتا تھا کہ صاحب مودی صاحب کی چادر جا رہی ہے، اشوک جی کی چادر جا رہی ہے، فلاں راشٹرپتی کی چادر کہاں جا رہی ہے؟ اجمیر شریف۔ انہیں پوچھو یار دلی شریف کیوں نہیں؟ 2.5 کروڑ کی آبادی دلی ہے، یہ بیچاری چھوٹا سا نہیں، یہ شریف کیسے بن گئے؟ پتا چلا کہ رب کا ولی، وہ نبی کا بیٹا جہاں چلا جاتا ہے وہ زمین کا نقشہ ہی بدل جاتا ہے۔ زمین کا نقشہ بدل جاتا ہے۔ اس لیے عزیز، یہ سب صدقہ ہے میرے نبی کا۔ زور سے بولو، کس کا صدقہ ہے؟ میرے نبی کا۔ جہاں تاریخ تھا، ظلمت کدا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا، سبحان اللہ، گھر گھر میں اجالا تھا۔ میرے نبی کی زندگی، نبی کا پیغام پوری دنیا کے لیے، اپنے لیے نہیں ہے، کبھی مسلمان کے لیے، سید کے لیے، پٹھان کی۔ میرا نبی قرآن کہتا ہے کہ انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ محبوب آپ اعلان کر دو کہ جہاں جہاں خدا کی خدائی ہے
वही रसूल अल्लाह की नबूवत। मेरा नबी आसमान के नबी, जमीन के नबी, फर्श के नबी, अर्श के नबी, खुश के नबी, तर के नबी, दरिया के नबी, जानवर के नबी, इंसान के नबी, जितनी खुदा की खुदाई है, रब सबका खालिक है और मेरा मुस्तफा सबके रसूल है। सुभान अल्लाह। सबके रसूल। सरकार जाबिर नबी के साहबी, मदीने मक्के मुकरमा के मशहूर, वो रसूल के साथ सफर में चल रहे, एक ऊंट भागता हुआ है। तो जाबिर ने सोचा कि जानवर है, बिदक गया है अपने मालिक से, कहीं सरकार को तकलीफ न पहुंचाए। उन्होंने तलवार को मियां से निकाला। फरमाया जाबिर क्या कर रहे हो? कहा सरकार ये जानवर आ रहा है। कहा नहीं, ये हमला करने नहीं आ रहा है, ये फरियाद लेके आ रहा है। सुभान, ये है मेरे नबी की शान। इंसानों के तो नबी हैं, जानवरों के भी नबी हैं, परिंदों के नबी हैं, दरिंदों के नबी हैं। जाबिर सबर कर, ये मुसीबत का मारा फरियाद लेके आ रहा है। अब ऊंट आया, आके रुका। तो अपने ऊंट सिंध के बड़े होते और अरब के ऊंट छोटे कद के होते, उनका कद छोटा होता है। ऊंट आया तो सरकार ने ऊंट के ऊपर यूं हाथ फेरा। ऊंट की आंखों में आंसू थे, पानी टपका। तो सरकार जाबिर अल्लाह के नबी के करीब आए। सरकार ये क्या बात है? कहा जाबिर रुको। इतने में एक जवान आ रहा है, अपनी कमर को बांध करके, और उसके हाथ में तलवार है। सरकार ने कहा इसको आना। वो जवान आया, कहा बेटा क्या बात है? उसने कहा या रसूलल्लाह, मैंने बड़ी कीमत दे के इस ऊंट को खरीदा है, मैं इसमें सवार होता हूं, सामान रखता हूं, तो ये कूद जाता है, सामान को गिरा देता है, मुझे गिरा देता है, मैं परेशान हूं, मजदूर आदमी, कहां से मजदूरी करूं? तो सोचा ये मेरे काम का नहीं, मेरे बस में नहीं, गद्दारी करता है, मजदूरी नहीं हो पा रही, तो मैं इसको ज़बह कर दूं और ज़बह करके इसका गोश्त बेच दूं, तो पूरी कीमत नहीं मिलेगी, आधी तो कीमत मिलेगी। सरकार ने कहा अच्छा, तेरा ऊंट तो बेचारा बहुत शरीफ है, तो क्यों इसको ज़बह करना चाहता? सरकार ने ऊंट से पूछा, ऊंट तेरा मालिक शिकायत कर रहा है। कहा सरकार ये बिल्कुल सही है, ये है मेरे नबी जिनका तुम कलमा पढ़ते हो। फरमाया इन्नहु सदका है। अब जाबिर ये सही कह रहा है, ऊंट सही कह। ये मालिक के पूछा क्या तू ऊंट की तकलीफ क्यों देना चाहता? कहा सरकार ऊंट बिल्कुल सही कह रहा है, मगर मेरी सुनिए। कहा बोलो। कहा सरकार मैंने कीमत से खरीदा, मैं मजदूर आदमी हूं, मजदूरी करना चाहता हूं, ये भागता है, मुझे गिरा देता है, सामान को गिरा देता है। कहा ऐसा है? कहा हुजूर बिल्कुल सही कहता है। तो सरकार ने ऊंट से कहा फिर तू इसकी इताअत क्यों नहीं करता, फरमान बरदारी क्यों नहीं करता, अपने मालिक की खिदमत क्यों नहीं करता? कहा सरकार एक 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 इल्लत है, एक उज़र है, वो मेरा सुनो। कहा बोलो। कहा बेशक इसने मुझे खरीदा, बड़ी कीमत दे के मुझे खरीदा, मैं इसके आगे बिछ जाऊं तो भी कम है, यही मुझे चारा पानी खिलाता पिलाता है, मगर सरकार मैं क्यों कूदता हूं कि इशा की नमाज नहीं पढ़ता। अल्लाह, 4 वक्त की नमाज पढ़ता है मगर एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ता है। तो मेरे आका मैं डरता हूं कि ये इशा की नमाज में सो जाता है, कहीं इसमें खुदा का अजाब उतरेगा तो ये तो डूबेगा, मुझे भी डुबाएगा। इसलिए सोचता हूं कि कूदूं ताकि ये तंग आकर मुझे बेच दे, मैं किसी शरीफ लतीफ साहब जैसे नेक बंदे के पास जाऊंगा तो वो भी नमाज पढ़ेगा, तो मैं खिदमत भी करूंगा और अल्लाह की रहमत का भी हकदार बनता रहूंगा। ये नमाज पढ़ ले तो मैं अपनी जान इस पे कुर्बान कर दूंगा। नबी पाक ने फरमाया अबे जवान, तेरी भी शिकायत ये कर रहा है कि तू नमाज नहीं पढ़ता, एक नमाज इशा की। मेरे भाई मुझे बताओ, एक नमाज नहीं पढ़े तो जानवर उससे नफरत करे, और तुम कितनी नमाज नहीं पढ़ रहे हो मुझे बता दो। मेरे प्यारे पीर साहब के दीवानों, जिनका ऐसा पीर नबी का बेटा कि वो गलियों में गुजरे तो गलियां दुल्हन बन जाए, ऐसा मुरीद पीर, उसके मुरीद बन के हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो कौन नमाज पढ़ेगा? हम जिक्र नहीं करेंगे तो कौन जिक्र करेगा? हम अल्लाह को याद नहीं करेंगे तो कौन याद करेगा? कल जब मुर्शिद के पास जाओगे, अल्लाह हम तेरे नबी के शहजादे के गुलाम हैं, और अगर पीर साहब ने कहा मौला ये तो बेनमाजी, मेरा कोई रिश्ता नहीं, तो गाड़ी उल्टी चली जाएगी, सब खेल खत्म हो जाएगा, ये मूछी जल जाएंगी,
کوئی کام نہیں آئیں گی. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز کیا لوہو قلم تیرے ہیں. سبحان اللہ. اس لیے پیارے یاد رکھیں, پیر صاحب کی سچی محبت کا تقاضا, مرشد کی سچی محبت کا تقاضا, مرشد کے سچے پیار و عقیدت کا تقاضا ہے کہ جو مرشد نے فرمایا اس پہ سر آنکھ قربان, اس پہ جان قربان. پیر کی جب ہم بیعت لیتے ہیں تو بیعت کرتے ہیں سائیں اسی نماز پڑھدا سی, اسلام جو اصول تے زندگی گزارندہ سی, وہ اصول کے نہ گیا, وہ ہماری زندگی کہاں گئی؟ ہم نے تو پیر صاحب سے غداری کر دی. اس لیے ہمیں مسجدوں کو آباد کرنا ہے, نماز پڑھنی ہے. آپ کھیتی کرو, واپار کرو, بزنس کرو, اللہ برکت دے, ہر کام جائز کرو, کوئی گناہ نہیں ہے, مگر جب نماز کا وقت آئے تو سر کو جھکا دو. تم سر جھکاؤ گے, اللہ کی رحمت تم سے پیار کرنا شروع کر دے. سبحان اللہ. رب کی رحمت تم سے پیار کرے گی. جو سر جھکاتا ہے اللہ اس سر کو ہمیشہ بلند رکھتا ہے. لوگوں نے پوچھا محمود غزنوی, یار تو نے دنیا کو فتح کر دیا, اتنے بڑے بڑے ملک فتح کیے, یہ بہت بڑے مفتی صاحب پوچھ رہے کہ بھائی ہر بادشاہ کبھی پیچھے کبھی آگے زندگی ہے, کبھی کامیابی ملتی ہے کبھی کامیابی نہیں ملتی ہے, انسان ہے. مگر آپ نے کبھی کامیابی, ہمیشہ آپ نے کامیابی دیکھی, ناکامیابی دیکھی نہیں. تو تیرے اندر کیا جادو ہے کہ تو ہر قدم پہ آگے بڑھا, پیچھے کبھی نہیں ہٹا. تو کہا میں جب بھی تلوار اٹھاتا ہوں اور کسی ملک پہ حملہ کرتا ہوں تو سر جھکا کر کے بھیک مانگ لیتا ہوں. مولا سر جھکانا میرا کام ہے, اس سر کی لاج رکھنا تیرا کام. میرا ایک سجدہ میری زندگی کو آسمان تک بلندی عطا کرنا. یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, یہ ایک سجدہ جسے تو بھاری سمجھتا ہے, یہ دیتا ہے 1000 سجدوں سے نجات. اللہ کے سرکار میں سر جھکا, وہ پھر کسی اور کے آگے سر نہیں جھکے گا. جو دربار میں جھکا وہ ہمیشہ بلند رہے گا. میرے خواجہ کو دیکھو, سرکار پیر پاگارا کو دیکھو, سرکار مردان شاہ کو دیکھو, ان اللہ کے ان کے سر رب کے دربار میں جھکے تو دنیا ان کے آگے سر جھکا ہے, دنیا ان کے قدموں کو چوم رہی ہے. اجی نہیں قدم نہیں لطیف صاحب, دنیا ان کی مٹی کو چوم رہی ہے. شاہ لطیف نے یہی تو کہا تھا, ساری رات سبحان جاگے جن یاد کیوں, ساری رات سبحان جاگے جن یاد کیوں, تن کے عبداللطیف چاہے مٹی لدھو مان, کونے کا سلام اگر جو ان کے. جو اللہ کی مدد کرتا ہے, سر جھکاتا ہے, راتوں کو آنسو باتا ہے, اس کو دنیا نہیں کروڑوں آدمی آ کر ان کی مٹی کو سلام کرتے ہیں. اگر یہ دیکھے نہ ہو تو پیر صاحب کے گوٹھ میں چلے جاؤ, سونے والا شہزادہ سو رہا ہے اور دنیا ان کی مٹی کو سلام کر رہی ہے, مٹی کو پیار کر رہی ہے, مٹی کو آنسو ٹپکا رہی ہے. سر جھکانا سیکھو, عبادت کرنا سیکھو, یہی اسلام ہے. اور یہی مدرسے کا پیغام, یہی قرآن کا پیغام, یہی تقریر کا پیغام, یہی فقیر غازی علیہ رحمہ کی تبلیغ کا پیغام, یہی فقیر فتح محمد کی جد و جہد کا صدقہ, اور یہی فقیر امر الدین کی تکلیف کا صدقہ. یہ سب خوش ہو جائیں گے. تم سر جھکاتے رہو تو کل یہ بچن کے کہیں گے مرشد آپ نے جو پیغام دیا تھا ہماری جماعت نے پورا اس پہ عمل کیا. سب خوش. سرکار نے کہا اے مالک, یہ تیرا اونٹ کیا کہہ رہا کہ آپ عشاء کی نماز نہیں پڑھتے؟ اس لیے اونٹ کہتا ہے سرکار میں ڈرتا ہوں کہ میرا مالک بے نمازی, ان پہ خدا کا عذاب اترے گا تو میں بھی ڈوبوں گا, یہ بھی ڈوبے. اس لیے میں بھاگتا ہوں تاکہ مجھے بیچ دے, میں کسی نیک بندے کے پاس جاؤں تاکہ اس کی برکت سے میں بھی عزت پاؤں. مالک نے کہا سرکار بالکل صحیح کہتا ہے, میرے اونٹ نے بالکل صحیح کہا ہے. اونٹ بھی سمجھتا ہے اور میرے نبی سے گفتگو کرتا ہے. نبی ابو بکر کی عمر کی بات نہیں سمجھتے, میرے نبی تو اونٹوں کی, جانوروں کی بات نہیں سمجھتے. ان مولیوں سے کہو جو کالی پیشانی والے ہیں, جن کی پیشانی بھی کالا اور دل بھی کالا. ہمارے سندھی میں کہتے ہیں گڑ نے سنجا پہ گالی جاسی گڑ نے کھا.
ارے کبھی گڑ کھایا نہیں تو کیا پتا میٹھا ہے کہ کڑوا ہے. افریقہ والوں کو گڑ دو اور تمبا دے دو. تمبے کو پھر کیا کہتے ہیں سندھی میں؟ تو دے دو. تو افریقہ والے مطلب امردین صاحب ان بیچارے گڑ کھاتے ہی نہیں. ان کو کیا پتا گڑ کیا ہے تو کیا ہے. وہ گڑ کو پھینکیں گے تو کو کھانا شروع. ان ملو سے کہا تمہیں کیا پتا کہ پیر صاحب کے گوٹھ میں کیا ملتا ہے. فقیر غازی سے پوچھو وہ سو رہا ہے مگر ڈوب کے جھوم کے کہے گا اے نادان یہ جو رحمت برستی ہے یہ جیسلمیر کا صدقہ نہیں ہے, یہ مرشد کے تربو کا صدقہ ہے. سبحان اللہ. ان کے تربو سے جو چمٹ گیا اس کی دنیا بھی کامیاب, اس کی قبر بھی کامیاب. آپ نے کھایا نہیں تو تمہیں کیا پتا اجمیر میں کیا ملتا ہے اور پیر صاحب کے گوٹھ میں کیا ملتا ہے. فارسی کا شاعر کہتا ذوق میں شناسی بخدا تا نہ چشی اس واقع شراب طہور اور یا روح افزا جو ذائقو تو تھا سناری کے ہو. ارے پہلے چکھ تو پتا چلے کہ مٹھی ہے کہ کڑوی ہے. تو پیو نہیں تو کہ کہڑو خبر کھیر مٹھو آئے کہ کھیر کڑوو آئے. پی تو نسلی کہ کڑوو آئے کہ مٹھو آئے. تم نے کبھی ولی کی چوکھٹ پہ گئے نہیں, کبھی ولی کو پکارا نہیں, کبھی ولی کو پڑھا نہیں, تو تجھے کیا پتا کہ مرشد سے کیا ملتا ہے اور اجمیر کے دربار میں کیا ملتا ہے. ہم نہیں کہتے وہ اللہ کے ولی ہیں, رب ایک ہے. زور سے کہو رب ایک, رب ہکڑو آئے, وحدہ لا شریک لہو آئے, اس کا کوئی شریک نہیں. دینے والا وہ ہے مگر دروازہ ہمیں چاہیے لطیف صاحب کا. جلسہ کیا تاسائی مٹھائی تقسیم کرو. مفتی صاحب آئے لہن, امردین صاحب فقیر آئے لہن, تو مٹھائی کا دیا اس بھائی کو دے دیا, ہمارے مجاہد کو دے دیا کہ صاحب لڈو تقسیم کرو. اب لڈو تقسیم کرتا ہے مولانا دائی, تو ہم ہاتھ ادھر کریں گے کہ لطیف کی طرف کریں گے؟ زور سے بولو. ارے تیرا یہ دو تو دے لٹا, ہم تو ہاتھ ادھر کریں گے. تو لٹانے والا رب ہے اور دینے والا مرشد ہے. بے شک دینے والا رب ہے مگر ہم ہاتھ ادھر کریں گے. مولا تو نے اپنے نبی کے بیٹے کو عطا کر دیا, کرم تیرا ہے مگر اب جو ملے گا وہ مرشد کے در سے ملے گا. دینے والا تو ہے, وحدہ لا شریک لہو ہے, مگر ملے گا تو مرشد کے در سے ملے گا. دیکھو اس نے کہا سرکار میں عہد کرتا ہوں, اقرار, عہد کی معنی اقرار, کہ میں آج کے بعد کبھی سمانی کی نماز قضا کین کندس, ہمیشہ جمع سگر پڑھدس. تو اونٹ سمجھ گیا, اونٹ سمجھتا ہے. کہا سرکار اگر یہ میرا مالک عشاء کی نماز کو قضا نہیں کرے گا تو میں یقین دلاتا ہوں جان چلی جائے گی مگر میں کبھی اس سے غداری نہیں کروں گا. میں بالکل فرشتہ بن کے ان کی ایک من ڈالے چاہے 50 من ڈالے, میں بوجھ اٹھاؤں گا, مزدوری کروں گا, خدمت کروں گا, جان چلی جائے پرواہ نہیں کروں گا مگر اپنے مالک کا دل نہیں دکھاؤں گا. یہ رب کا وفادار رہے, میں اس کا وفادار بن کے رہوں گا. میرا مالک یہ ہے اور اس کا مالک رب ہے. یہ رب کی بندگی کرے, میں اس کی عبادت کروں گا, میں اس کی اطاعت کروں گا مگر یہ اپنے رب کی نماز پڑھے. تو ایک نماز چھوڑنے سے جانور بھی سمجھتا ہے کہ یہ انسان خدا کے عذاب کا شکار ہوگا. ہمارے بھائی کئی نمازی چھوڑ دیتے ہیں تو ہمارا حال کیا ہو؟ اس لیے ہمارا بچہ قاری بنے, حافظ بنے. اللہ چاہے گا تو آج لطیف صاحب کی کوششوں سے بچوں نے قرآن کو صحیح کیا, قرأت صحیح کی, حافظ قرآن بنے. کل آپ کی محبت رہی اور فقیر امردین صاحب کی شفقت رہی تو یہی بچے مفتی بن کے آئیں گے, یہی بچے عالم بنیں گے. ہم کوشش کریں تو انشاءاللہ مشکل ریس کے آسان شبد, مرد باید کے ہراساں نہ شبد. ہر مشکل آسان ہو سکتی ہے, آسان ہو سکتی ہے مگر مرد کو چاہیے کہ وہ ہمت رکھے, جذبہ رکھے. نہیں میرا بچہ پڑھے گا, مفتی صاحب میں بچوں کو پڑھاؤں گا, کمانے والے میرے اور بچے, اس بچے کو میں پڑھاؤں گا. ایک بچہ پڑھ گیا. ایک زمانہ تھا, اللہ جنت نصیب کرے فقیر فتح محمد صاحب کو, ادھر ایک شادی تھی سن 70 میں 69 میں, ہم لوگ گئے تو لطیف صاحب پانی نہیں ملا. کیا کہتے ہیں مشکیزہ تھا فتح صاحب چمڑے کا. ارے مجھے سائیں اچھا صحیح پانی آئے, مٹھو پانی پانکے ہوتے ملے کو نہیں. ہم پانی ساتھ لے کے ناچرا کی طرف گئے تھے اور آج کشمیر بن گیا. جیسلمیر کیا بن گیا؟ میں آ رہا تھا تو میں نے کہا ارے مولانا کہاں گیا, وہ کیا نام, وہ مولانا اپنے ساتھ تھے نہیں, کیا نام, مولی کبیر. ارے میں نے کہا جیسلمیر ہے کہ کشمیر ہے؟ کہا ہے تو جیسلمیر. میں نے کہا رنگ تو سب کشمیر کا ہی نظر آ رہا ہے یار, پانی 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 پانی. جو کل جنگل منگل نہیں تھا اور خشک تھا, جانور کو پانی نہیں ملتا تھا, آج انگور پیدا ہو رہے,
کھجور پیدا ہو رہی مدینے کی، یہ کس کا صدقہ مجھے بتاؤ؟ یہ مرشد کی نظر کا صدقہ۔ سبحان اللہ۔ آپ عشق رکھو پکا، آپ فقیر غازی کی اولاد سے چمٹے رہو۔ جیسے میں پہلے کہتا تھا اگر آپ کو کامیابی چاہیے تو فقیر کا دامن پکڑا، اس نے مرشد کا دامن پکڑا، اور مرشد کا دامن پکڑا اس نے غوث کا دامن پکڑا، اور غوث کا دامن پکڑا اس نے علی کرم اللہ کا دامن پکڑا، اور علی کا دامن پکڑا اس نے رسول اللہ کا دامن پکڑا۔ یہ ایک سلسلہ چلا۔ اب ان کی اولاد سے چمٹے رہیں گے، اور مسجدوں کو آباد کرو، اپنے گھانے ڈھانے گاؤں میں مدرسے آباد رکھو، قرآن پڑھاؤ، پھر بڑے مدرسوں میں بھیجو، پھر جودھ پور بھیجو، پھر آگے بھیجو انشاءاللہ۔ آج میں ایک زمانہ تھا فقیر فتح محمد کو اللہ جنت روتے، مفتی صاحب کیا حال ہوگا؟ میں نے کہا فقیر صاحب اللہ کرم کرو، آپ دعا کرو، یہ سب سدھریں گے۔ ہم جا رہے تھے، لاٹا کا الیکشن تھا، امرتلال لاٹا، میں آیا تو ان کا فقیر صاحب ناراض ہے، مفتی صاحب کو لاؤ۔ تو عبد الحادی ادھر سے، لاٹا ادھر سے کھڑا ہوا تھا، باڑمیر جیسے میں عبد الحادی فقیر صاحب کے پاس آئے تو فقیر صاحب نے بٹے، اپنا پٹا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں، تو صبح ناشتے کا ٹائم تھا تو بادام بھر کے رکھا، تو ناٹا بنیا تھا کہ یہ مفتی صاحب کیا ہے؟ میں نے کہا فقیر صاحب ناٹا جی یہ دلی نہیں ہے، یہ جنگل ہے، جنگل، اور ہیرے یہیں سے نکلتے ہیں۔ دلی میں تو مکرو ملے گا مال، اور یہاں حلال مال ملے گا۔ اس نے کہا مفتی صاحب اتنا تو بادام ہماری پی ایم اس زمانے میں اندرا گاندھی تھی، اتنا تو بادام اندرا کے پاس نہیں ہے۔ میں نے کہا اندرا بھروسہ کرتی ہے دولت پہ، اور فقیر بھروسہ کرتا ہے مرشد پہ۔ جس نے مرشد پہ بھروسہ کیا اللہ دولت کو اس پہ قربان کر دیتا۔ تو پانی نہیں تھا، نماز کہاں پڑھی؟ یہ زمانہ آج وہی جیسلمیر کشمیر بن گیا۔ یہ کس کا صدقہ ہے؟ یہ آپ کی نماز کا صدقہ ہے، یہ آپ کے ذکر کا صدقہ ہے، یہ آپ کے لا الہ، زور سے پڑھو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ الہ۔ یہ ذکر اتنی برکت والی دولت ہے کہ جہاں ذکر ہوتا ہے وہ رب کی رحمتی برستی، رب کی رحمتی برستی۔ آپ نماز پڑھو، آپ ذکر کرو، آپ مرشد کے دامن سے چمٹے رہو، انشاءاللہ یہ چمن بن جائے گا۔ یہ مت سوچنا مفتی صاحب جانور بیارا، اٹھنا بیارا، بویوں بیونو، بکریوں بیوں، بکری جائے گی دولت آئے گی، اللہ پھر دوسری بکری پیدا کرے گا، ایک نئی شکل میں جانور آئیں گے، ایک نئی دنیا آپ کی آئے گی۔ آپ سر جھکاتے رہو، پھر رب کی بہار دیکھتے چلے جاؤ، رب کا کرم دیکھتے چلے جاؤ۔ اس لیے ہمارا کام ہے سر جھکانا، اس کا کرم ہے عطا کرم۔ یوتی من یشاء بغیر حساب۔ قرآن کہتا ہے اے بندو، اے محبوب فرماتے ہیں بے میرے وفادارو، اللہ جب دینے پہ آتا ہے تو حساب کر کے نہیں دیتا، بے حساب دیتا۔ سبحان اللہ۔ ہمارے دوست تھے بمبئی میں، تو اس نے محرم میں، وہ حاجی مستان کا دوست تھا، حاجی مستان اس کو بھائی صاحب کہتے تھے، حاجی مستان کا نام سنا ہوگا آپ نے، اس کے سامنے کچھ نہیں تھا۔ اس نے محرم کا مہینہ ابھی گیا تو یہ سرکار پیر صاحب کے نانا کا نام امام حسین سرکار کے نانا تھے، ان کا محرم آیا تو اس نے سبیل بنائی۔ بمبئی والے کھچڑا بھی بناتے اور اپن عرس کرتے، اور وہ محرم بناتے، عرس بھی کرتے، مگر محرم امام حسین کی قربانی، امام حسین کی شہادت، تو اس نے نواب صاحب سبیل بنائی دودھ کی۔ تو یہ ہمارے کشمیری شیخ جو ہندوستان کا مشہور ہے، اس کی بھینسوں کا دودھ منگایا، اور اس کی کیسر ڈالتے زعفران، وہ سوئٹزرلینڈ سے منگائے۔ اب اس کو جب کیسر ڈال کر کے آپ سبیل شربت بنا دی، اس کو پیئیں گے تو اس کی ہلکی سی سرخی آپ کے ہاتھوں کو لگے گی۔ جو کیسر کی سرخی لگ گئی آپ دھو کے تھک جاؤ گے، مگر سرخی جائے گی نہیں، ایک ہفتے تک خوشبو بھی آئے گی اور اس کی رنگت پیلا پن بھی نہیں جائے گا۔ اس نے منگا لی۔ میں یہ عبید اللہ صاحب کی میرے دوست، دنیا کے مانے ہوئے اسپیکر، اپنے یہاں بھی آگے جیسے یہ بار آئے تھے، وہ اسپیکر گوا کے پارلیمنٹ کے ممبر۔ ہم لوگ چمن قادری تینوں کی دعوت تھی اس سیٹ کے بعد، تو اس کی والدہ نے کہا کہ مفتی صاحب ان کو سمجھاؤ، چمن صاحب سے کہا، ان کے بیٹے کا نام سیٹ اشرف تھا، اشرف کو سمجھاؤ کہ یہ کیسر مانگائی سوئٹزرلینڈ سے، اس زمانے میں 10 لاکھ، وہ 71-72 کا کیسر 10,000 کی کیسر۔ اگر یہ کیسر کشمیر سے منگاتے، حیدرآباد سے منگاتے، وہاں بھی کیسر ملتی شافرا، تو 5,000 میں آ جاتے۔ باقی کتنے بچتے زور سے بولو؟ 5 بچ جاتے۔ 5,000 میں اس زمانے میں لطیف صاحب مسجد بن جاتے، 5,000 میں مفتی صاحب مسجد بن جاتے۔ ہم نے کہا امی بات ٹھیک ہے۔ اب وہ لطیف آئے، میں نے شیخ اشرف آئے
تو چمن صاحب نے کہا بھی سیٹھ جی زعفران یار بڑھیا کہاں سے منگا؟ کہا سرکار یہ تو میں نے سوئٹزرلینڈ سے۔ کہا کتنے کی ہے؟ کہا حضرت آ گئی۔ اس نے چھپایا۔ کہا بھائی اتنا خرچہ کیوں کرتا؟ وہ بڑے تھے عالم، وہ سمجھ گئے۔ کہا امی نے کہا زور سے چلایا، وہ سمجھ گیا کہ میری اماں نے یہ شکایت کی اور کون کر۔ امی نے کہا تو چمن صاحب نے کہا ہاں حجن ماں نے کہا کہ یہ اتنا خرچہ کرتا ہے، آپ یہ پیسہ یہاں خرچ کرتے تو 5,000 میں پوری سبیل ہو جاتی اور 5,000 میں ایک نئی مسجد بن جاتی۔ تو دیکھو ادب، اتنا ارب پتی کھرب پتی کا حاجی مستان جس کے سامنے کچھ نہیں، وہ کہتا ہے کہ صاحب میں تو امی سے بولوں گا، اتنا ادب، باپ کا ادب، باپ کا، میں تو سائیں حضرت بولوں گا نہیں۔ آپ کہنا کہ جب میرا رب میرے حسین کے نام پہ مجھے بے حساب دے رہا ہے، کیا دے رہا ہے؟ بے حساب دے رہا ہے۔ وہ سرکار میں خرچ کرتا ہوں وہ حساب سے کرتا ہوں، میں خرچ کروں وہ حساب پہ، وہ رب عطا کرے بے حساب، تو پھر میں کیوں خرچ نہیں کروں؟ سبحان اللہ۔ میں جو 5,000 10,000 20,000 جو خرچ کروں گا وہ حساب، یہ اتنی شکر، اتنا میٹھا، اتنا زعفران، اتنا دودھ، لیکن میرا رب مجھے حسین کے نام پہ بے حساب دے رہا، تو پھر میں کیوں نہیں خرچ کروں؟ تو پتا چلا کہ جو رب کے نام پہ خرچ کرتے ہیں، جو مرشد کے نام پہ خرچ کرتے ہیں، ان کو اللہ بے حساب دے رہا۔ سبحان اللہ۔ جلسے کراؤ، ان جلسوں میں حصہ لو، آپ نے کھانا نہیں کھلایا، آپ نے جنت میں پیسہ جمع کر دیا۔ ہماری بیکانیر بینک یا کون سی بڑودا بینک یا اسٹیٹ بینک تو دے گی 5%، 2.5%، 5%، 10%۔ ارے نواب صاحب کیا پرسنٹ ہے وہ بتائیں گے آپ کو ہمارا چیئرمین کہ سائیں 6% ملے گا۔ ابے تمہاری بینک تو مریل 6 دے گی، اور اللہ نے قرآن میں فرما دیا وَمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا۔ اے میرے بندو، میری راہ میں اگر 1 پیسہ خرچ کرو گے تو دنیا میں 10 گنا دوں گا اور آخرت میں 70 گنا عطا کروں گا۔ ارے کون سا بینک ہے جو 70 گنا نفع دے؟ یہ اللہ کی راہ میں جو آپ نے خرچ کیا، یہ حضرت خرچ نہیں کیا، نہ مفتی صاحب نے کھایا، نہ امردین بھائی نے کھایا، یہ آپ کا کھانا جنت میں جمع ہو، اور کل بے حساب رب تم کو عطا کرے۔ میرے نبی نے کہا تو نماز پڑھ، کہا سرکار میں عہد کرتا ہوں آج کے بعد عشاء کی نماز قضا نہیں کروں گا۔ تو اونٹ بولا کہ سرکار میں عہد کرتا ہوں کہ میں کبھی ان سے غداری نہیں کروں گا۔ یہ اسلام۔ آپ کلمہ پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو؟ زور سے بولو۔ پڑھتے ہیں۔ ابھی میں آیا تو ورد کر رہے تھے لا الہ لا الہ الا اللہ محمد رسول یہ پیر صاحب نے کیوں تم کو ذکر دیا، اور یہ پاور آپ بتاتے ہیں فقیر غازی صاحب کو ملا تھا۔ پیر صاحب خود دیتے ہیں، مگر جس پہ کرم کی نظر کر دیتی ہے اس کو اپنا ہمنوا بنا دیتے ہیں۔ اب فقیر غازی کیا اس کو تم نے پہچانا نہیں؟ اب فقیر غازی کو پہچانا ہے تو مرشد سے پوچھو حضرت آپ نے کیا سمجھ کے اس کو ویٹو پاور دے دیا؟ لاکھوں مریدوں کو پاور نہیں ملا، وہ جیسلمیر کے فقیر کو پاور دے دیا۔ کچھ تو ابے دودھ اسی میں ڈالو گے جو ظرف صحیح ہوگا، برتن بڑا ہے تو بھینس دو گے اور چھوٹا ہے تو بکری دو گے، بکری والا برتن چھوٹا چاہیے اور بھینس والا بڑا چاہیے، تو مرشد نے دیا تو ظرف دے کے دیا کہ میرا فقیر غازی وہ ہے، وہ اٹھا لے گا جو میں اٹھا دے گا، اس لیے ان کو دے۔ تم ذکر کا حکم دو، تم ذکر کی تلقین کرو، لہذا یہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اور بھی کئی بزرگ ہیں جو کلمے کا ورد کرنا، مگر زیادہ تر اپنے یہاں مشہور پیر پاگارو علی رحمہ کے پاس حدیث میں آیا کہ قیامت میں بندہ لایا جائے گا، ان کے نامہ اعمال تولے جائیں گے تو ایک نیکی گھٹ گئی، رب کو سب روشن ہے۔ فرشتوں کیا ہوا؟ کہا مولا تیرے بندے کے نیکی تولی گئی اور گناہ تولے گئے، تو ایک نیکی گھٹ گئی تو اب اس کے پاس ہے نام اعمال خالی، اس کو دوزخ میں بھیج۔ کہاں بھیجو؟ زور سے بولو۔ دوزخ میں۔ جانتے ہو دوزخ کو؟ یہ مودی والی نہیں ہے، نمازیں پڑھو، اس دوزخ سے بچ جائیں گے، مگر اس سے نہیں بچیں گے۔ یہ مرشد کو پکاریں گے تو بچا دیں گے، مگر اس سے بچانے والا لطیف صاحب کوئی نہیں، اس کو بچانے والا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جاؤ اس کو دوزخ میں ڈالو۔ اب وہ بچہ بندہ چلے گا، فرشتے لے کے چلیں گے تو مڑ مڑ کے یوں دیکھ، تو اللہ فرمائے گا اس کو واپس لاؤ، میرے قریب لاؤ۔ کہا بندہ ادھر کیوں دیکھتا ہے؟
کہا مولا میں نے علماء سے سنا تھا میرا رب رحمان بھی ہے رحیم، سبحان اللہ، میرا رب رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، تو میں نے جبار تو دیکھا، قہر کا رب قہر بھی ہے، تو قہر کا جلوہ دیکھا، جبار کا جلوہ دیکھا، مگر رحمان کا جلوہ نہیں دیکھا۔ رحمان کب جلوہ دکھائے؟ اچھا بلا جاؤ جاؤ جاؤ، یہ میدان محشر لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں تیرے بھائی رہتے، تیرا باپ، تیری بھائی، تیرے بھائی، تیری بہنیں، تیری اولاد، تیری والدہ، تیرا والد، تیرے دوست، تیرے احباب، تیرے عزیز سب ہیں۔ جاؤ کسی سے ایک نیکی ادھاری لے جاؤ۔ کتنی نیکی چاہیے؟ بیڑا پار ہو جائے۔ کہاں جاؤ گے میرے بھائی؟ کدھر جا رہے؟ کیوں نہیں نماز پڑھتے ہو؟ کیوں نہیں اپنے بچوں کو پڑھاتے ہو؟ یہ کیا لے کے گئے؟ جن کے قلعے تھے وہاں پر آج کتیا پیشاب تھا۔ نواب صاحب میں گیا تھا، دربار سے میرا زمانے میں دوستی ہوئی، کرنل قذافی کی بیوی آئی تو دربار یہی گجے سی جوان تھا، پڑھ کے آیا تھا، انہوں نے ہمارے کرنل قذافی جس کا توتی دنیا میں بولتا تھا، لیبیا کا راشٹرپتی لطیف صاحب لی کرنل قذافی، امریکہ کو کتا کہتا تھا، علم خدائی یہ قلم۔ اس کی بیوی آئی، دربار کی گلاس فیلو تھی، تو اس نے مشک و عنبر سے دھلایا، قلعے کو کیا دھلایا؟ مشک و عنبر سے۔ لوگوں نے کہا مفتی صاحب کبھی مشک عنبر سے دھویا جاتا تھا یہ قلعہ، جب درباری ٹھاٹ تھا، اور ہم گھومتے گھومتے کنارے میں گئے تو بلیوں کا پیشاب ملا، بلیوں کا پاخانہ ملا، کتیوں کا پاخانہ، کبھی مشک و عنبر سے دھویا جاتا تھا اور آج بلیوں کا پاخانہ پڑا۔ یہ زندگی بدل جاتی ہے، یہ نقشے بدل جاتے ہیں، کبھی رات ہے کبھی دن ہے، کوئی پتہ نہیں کیا۔ 4 دن کی زندگی پھر اندھیری رات، 4 دن میں عبادت کرو تو یہاں بھی بیڑا پار۔ جاؤ ایک نیکی لے کے آؤ، وہ جائے گا، خوش ہوگا کہ ابو سے ملوں گا، امی سے ملوں گا، بھائی سے ملوں گا۔ وہ دن بھر گھوم، لوگوں نے کہا نہیں بیٹا میری زندگی قربان کر دی تیرے پر، باپ کہتا مگر آخرت میں اگر میری نیکی گھٹے گی تو مجھے کون دے گا؟ تو میرا بیٹا دنیا میں تھا، یہاں رشتہ ختم۔ ماں کہے گی بیٹا خون جگر پلا کے پروان چڑھایا، دنیا میں کہتا تمہیں چمڑیاں نچھاور تجھ پہ کر دیتی، مگر آخرت میں کوئی کسی کے کام، سب رشتہ ختم، بھائی بہن دوست احباب تڑپ کے سب جگہ خالی، تو روتا ہوا واپس پڑتا۔ ایک دوست ملا جو 1 نمبر کا ڈاکو تھا، ہمارے کسی زمانے میں یہاں تھا، ہم نام نہیں لوں گا کوئی ناراض ہو جائے گا، مشہور تھا، ایک اونٹ کون لے گیا کہ بھاٹی لے گیا، کہاں کے بھاٹی کے جیسے، ان کا نام بھی مجھے معلوم ہے، تو وہ اسی کمپنی کا تھا۔ اس نے کہا عمر بھر تو میں نے گناہ کیا، سب کا دل دکھایا، چوریاں کرتا تھا بیچارہ، ایک دن چوری کر کے میں نکلا تو ایک بڑھیا داڑھی، دھکا لگا، بڑھیا گر، تو مجھے رحم آئے کہ میری ماں کی عمر، میں نے کہا امی کھڑی ہو جاؤ، میں نے پکڑ کے اس کو کھڑا کیا، معافی مانگی، کہا بیٹا چوٹ تو نہیں لگی امی؟ کہا نہیں بیٹا چوٹ، یہ میرا رب میرے دوست، وہ میں نے عمر میں ایک نیکی کی، اگر اس نیکی کو اللہ نے قبول کیا ہے تو ایک نیکی سے تو مجھے جنت ملے گی نہیں، میں تو دوزخ میں جڑوں گا، اگر تو جنت میں جائے گا تو میری روح کو سکون ملے گا کہ میرا دوست تو جنت میں، سبحان اللہ، تو کام آیا، کسی کے تو کام آیا، لاؤ جاؤ میں نیکی تجھے دیتا ہوں۔ وہ بندہ آتے اچھا مہربانی، اب رونا بند کیا اور خوش خوش گیا اللہ کے دربار، رب کو سب روشن سب جانتا، کہا بندہ کیا ہوا؟ کہ مولا ایک بندے نے نیکی دے، دن بھر گھوما، وہ دن کتنے دن کا؟ 12 گھنٹے کا نہیں، 1000 سال، کتنا؟ 1000 سال کا دن، پورا گھوما مگر کہیں نہیں ملی۔ وہ چور نے کہا کہ یار بیچارہ یہ میرا دوست ہے پرانا دنیا میں، اور آج یہ پریشان ہے تو مجھے تو جنت ملے گی نہیں، اس کی ایک نیکی گھٹ گئی، اس کو دے تو اگر یہ جنت میں خوش ہوگا تو مجھے بھی خوشی ہوگی کہ میرا دوست تو جنت میں ہے، میری قسمت میں جنت نہیں، ان کو تو جنت میں ہے، تو لے کے تجھے دیتا ہوں۔ وہ لے کے آیا، رب نے فرمایا کہاں مولا مجھے نیکی ملی، نہ ماں نے دی، نہ باپ نے دی، نہ بھائیوں نے، نہ دوستوں نے، نہ بیٹوں نے، ایک میرا دوست ملا۔ کہا اچھا ایسا تیرا دوست کون ہے؟ کہا مولا دوست نے دوستی کا حق ادا کیا۔ کہا چل پہ سخاوت کی، بولا، اب وہ بھاگا گیا، ارے یار چل چل رب تجھے بلا رہا گیا، تو پھنسا دیا، اب تو میرا حساب ہوگا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، سوچا کچھ بچتا، اب تو نے جا کے شکایت کر لی تو اللہ نے بلا لیا، اب میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، کیا
ابے یار تم تو مزہ دیا. بیچارہ روتا روتا اللہ کے دربار میں آیا. کہا بندہ تو کہاں مولا؟ کہا کیوں؟ کہا مولا یہ میرا دوست ہے, زندگی میں دنیا میں میرے ساتھ رہا, میں نے عمر بھر گناہ کی, تیری نافرمانی کی, تو مجھے تو دوزخ کی آگ ہے, جنت ملنے کا سوال نہیں. تو یہ روتا ہوا آیا, مجھے رحم آ گیا کہ اگر دوست کے کام نہیں آؤں گا تو پھر کس کام آئے گا؟ دنیا میں تو کام نہیں کیا, یہاں تو کام. مولا میں نے اپنے دوست کو ایک نیکی دے دی. کہا سن اے جوان, میں نے اپنے حبیب سے وعدہ کیا ہے, السخی حبیب اللہ ولو کان فاسقا البخیل عدو اللہ ولو کان زاہدا. سخی میرا دوست ہے اگرچہ پاپی اور گنہگار ہو. ارے دنیا میں جس نے سخاوت کی وہ میرا دوست ہے, تو میرے در پہ آ کر سخاوت کرے وہ کیوں نہیں دوست بنے گا؟ چاہتا ہے کہ تیرا دوست دوزخ میں جائے, تو میں بھی نہیں چاہتا کہ میرا دوست بھی دوزخ میں جائے. جاؤ تو بھی جنت میں جائے, یہ بھی سبحان اللہ. آپ کے سندھی میں کسی نے کہا ہے, قادر جی قدرت کے کمی مور نے کہا, صاحب جی سارا کے حق نہیں. سبحان اللہ. قدرت کا کوئی کنارہ ہے نہ اس کے کرم کا کوئی کنارہ ہے. کرم کرنے پہ آئے تو اسے ڈاکو کو جنت کا سردار بنائے. اس لیے عبادت کرو, مرشد کی باتوں پہ عمل کرو, علم پر توجہ دو, اپنے ڈھانے ڈھانے میں چھوٹی سی مسجد بناؤ. اذان آئے, جہاں تک اذان جائے گی شیطان فرار ہو جائے گا, اور رحمت برسے گی, رحمت برسے گی. اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ دو. یہ کہہ سالی, یہ لوکار, ہمیشہ فقیر صاحب کہتے سائیں لوکار آئے, سائیں لوکار آئے. لوکار کیوں آتا ہے کہ جس مال کی زکوٰۃ نہیں ہوتی وہاں پر لوکار آتا ہے. آپ زکوٰۃ دینا شروع کرو تو رحمت کی برکھا ہونا شروع ہو, انشاءاللہ پھر کبھی کال آپ نہیں دیکھیں گے. لوکار نہیں, بارش ہی بارش ہے. تم زکوٰۃ تو دو, جو خدا کا حق ہے وہ ادا کرو. اونٹ کی زکوٰۃ, گائے کی زکوٰۃ, بکری کی زکوٰۃ, سونے کی زکوٰۃ, مال کی زکوٰۃ. عالموں سے پوچھو, بالکل اللہ نے ایک غیر مسلمان میرا دوست مگر وہ اتنا کنجوس ہے, ایک پیلا پہنتا ہے چپل, ایک نیلا چپل بھی 2 روپے والے, ایک پیلا ایک نیلا, اور اللہ نے دولت دی اس کا حساب نہیں. وہ آ کے میرے پاس بیٹھتا, یہ بچے سب میرے شاگرد بیٹھتے, تو میں ان کو چائے پلاتا, سیٹھ جی چائے پیو, اور ایک گلاس دھو کے آؤ, کھانا پانا میں کرتا ان کا. وہ کہتا صاحب اسلام کے اندر 2 چیز, اس کا کوئی جواب نہیں, ہندی میں اس کا کوئی جواب. میں نے کہا سیٹھ جی کیا چیز ہے؟ ایک آپ 2.5% دیتے. کیا کہتا ہے؟ چاہے کتنا بھی تکلیف ہو, مسلمان اپنے مال کی 2.5% زکوٰۃ دیتا ہے. یہ اگروال کہتا ہے, ایک 2.5% آپ دیتے ہو, اس کی کوئی مثال نہیں. اور ایک تم سود نہیں کھاتے, بیاج نہیں کھاتے ہو, اور ہم اپنے بیٹے سے بیاج لیتے, اپنے باپ سے بھی بنیت اگروال, ہم اپنے بیٹے کو بھی معاف نہیں کرتے. اور اسلام کے اندر خوبی ہے کہ اسلام 2.5% ہر سال دیتا ہے. تو مفتی صاحب جی جو لٹائے گا وہ کبھی برباد نہیں. میرے پیارے, تمہارا اسلام تو بے مثال ہے. حسین تیرا محبوب ہے, تم کتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو. گھر میں دلہن پاکی اور ناپاک نظر کسی پہ ڈالو, اسے بڑا بد نصیب کون ہے؟ ارے اللہ نے تم کو ایسا دین دیا کہ دنیا کہتی ہے اسلام جیسا دین تو کہیں ہے ہی نہیں. گاندھی جی نے خدا کی قسم بنارس میں کہا, جو ہندو بھائیوں کا سب سے بڑا لیڈر تھا, اس نے کہا لوگ کہتے ہیں کہ ایک لڑائی ہو گئی تھی یوپی محرم کو لے کر, وہاں بھی ہوں گے اس کمپنی والے, وہ تمہارے جو مسافر خانے والے, ابھی آپ نے ٹھیک کیا, یہی کہتے ہیں کہ امام حسین ناحق پہ تھے. لڑائی ہوگی, لڑائی ہونے سے خون خرابہ ہو گیا. تو گاندھی جی بڑے ہوشیار تھے, اس نے کہا لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین حق پہ نہیں تھے. اے بھگوان کی قسم, مالک کی قسم, میں بڈھا ہو گیا. ارے امام حسین اگر نہ ہوتے تو ہم کو جینے کا سلیقہ ہی نہیں ملتا. آج ہم 10 آدمی انگریزوں کی گولی کھا کے کہتے ہندوستان لے کے رہیں گے, ہندوستان لے. یہ اس نے کہا مسلمان بھائیوں, ہندو بھائیوں, یہ جذبہ آج ہندو مسلمان گولی کھا کے نعرے لگاتا ہے. یہ سبق ہم کو ملا ہے تو کربلا کے میدان سے ملا. امام حسین کے ساتھ 17 جوان تھے اور 22,000 کا کتوں کا لشکر تھا. 17 نے قربانی دے دی مگر سر جھکانا گوارا نہیں, جان دے دی مگر سر نہیں جھکایا, سر نہیں جھکایا. یہ امام حسین کی قربانی کا صدقہ ہے
کہ آج مسلمان ہندو بھائی بھائی مل کے انگریز کی گولیاں کھا کے ہندوستان کو آزادی کی لڑائی لڑ رہے ہیں، یہ ہم کو سبق ملا ہے تو کربلا سے یہ اسلام کا پیغام۔ اتنا پاکیزہ مذہب آپ اس پہ عمل نہیں کریں، اونچی بڑھا کے بیٹھے، یہ سالی مونچھ کس کام کی؟ یہ تو برباد کرنے والی ہے۔ نہیں، مونچھی رکھو مگر سر جھکاؤ، چاہے لکشمن سنگھ کو پیچھے کر دو، کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں، مگر سر جھکاؤ۔ اگر سر جھکتا چلا گیا تو یہاں بھی بیڑا پار، وہاں بھی۔ اب سنو، میں بات کر رہا تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ اچھا جا، تو نے سخاوت کی؟ ہاں بولا۔ میں نے کہا کہ میں ایک نیکی سے جنت ملے گی نہیں، اگر یہ میرا بھائی جنت میں جاتا تو مجھے خوشی ہوتی۔ میں نے اس کو کہا تو اتنا سخی کہ میرے در پہ آ کے تو نے سخاوت کی، اور تجھے گوارا نہیں کہ تیرا دوست دوزخ میں جائے تو مجھے بھی گوارا نہیں کہ میرا دوست بھی دوزخ میں جائے۔ تیرا یہ دوست ہے اور میرا تو دوست ہے، جاؤ، یہ بھی جنت میں جائے گا، تو بھی جنت میں جائے گا۔ اتنی نیکی کرنے والا سخاوت خدا کو پسند ہے، یہی حدیث پاک ہے۔ دوسری روایت، ایک بندے کو اللہ نے حساب لیا تو نیکی گھٹ گئی، رونے لگا، جاؤ دوزخ میں ڈالو، ایک نیکی گھٹ گئی۔ مڑ مڑ کے دیکھا، کیوں دیکھتا ہے کہ مولا تو رحمان بھی ہے، تو رحیم بھی ہے، وہ دیکھ تیرا جلال تو دیکھا، تیرا جمال دیکھنا۔ کہا جا فرشتو ادھر آؤ، اس کو لاؤ۔ اتنے میں ایک فرشتہ، مولا ایک اس کی نیکی کا پرچہ رہ گیا تھا، نیکیاں تو تولی جا رہی تھی، گناہ تولے جا رہے تھے، ایک پرچہ میرے پاس، یہ اللہ کی مشیت ہے، فرشتہ کبھی بھولتا نہیں ہے مگر رہ گیا۔ مولا ایک پرچہ رہتا، لاؤ پرچے کو۔ یہ کیا ہے؟ سنو، سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ یہ پرچہ کیا؟ اس کی نیکی ہے، جس کو آپ نے ابھی تولا اس کی نیکی ہے، تو رب کہے گا اس پرچے کو ڈالو، ترازو میں ڈالو، وہ تکلیف میزان عدل جس میں تولا جانا ڈالو۔ وہ پرچہ ڈالا حاجی صاحب تو سب گناہ ہلکے ہو گئے، وہ پرچہ بھاری، سبحان اللہ، سب جھک گئے اور وہ پل رہے سب اوپر، گناہ گھٹ گئے، نیکیاں بڑھ گئی۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں میرے بندے کی نیکی بڑھ گئی، نیکی بڑھ گئی، گناہ گھٹ گئے، لے جاؤ اس کو جنت میں لے جاؤ۔ وہ بندہ روئے گا، مولا تیرا کرم ہے تو جنت میں، مگر دیکھو اس پرچے میں کیا ہے، وہ انسان کی عادت ہے ٹوکنے کی۔ مولا میں اتنا بڑا پاپی، تو ایسی کیا نیکی تھی جس نے سب کو ہلکا کر دیا؟ مولا اس پرچے میں کیا ہے؟ رب کہے گا فرشتوں میرے بندے کو دکھاؤ، اب نوٹ کر لو، اب دل پہ، کہاں لکھو گے؟ دل پہ، زور سے بولو، دل پہ، کہاں لکھو گے؟ دل پہ۔ دل پہ۔ پرچہ نکالا، لطیف صاحب پرچے پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ، اس نے کہیں کلمہ پڑھا تھا، ایک کلمے نے تمام گناہوں کو جھکا دیا، نیکیوں کو بڑھا دیا۔ اور تم تو دن میں 5 مرتبہ کلمہ پڑھتے ہو، سبحان اللہ، 5 مرتبہ۔ ارے 5 نہیں تو مغربی تو پڑھتے ہو نا، مغربی پڑھتے ہو، تو یہ پرچہ ایک نہیں، تم تو نہ معلوم کتنی آدھا گھنٹہ تک جھومتے ہو، آسمان بھی کانپ جاتا ہے۔ تو پیر صاحب نے تمہیں نہیں بچایا، پیر نے فرما دیا کہ بیٹا میں بھی نبی کا بیٹا ہوں، میں تو جنت میں جاؤں گا، مگر میرا دامن پکڑنے والا جیسلمیر کا وفادار بھی جنت میں میرے ساتھ پڑھو تاکہ میرے ساتھ سب جنت میں جائیں۔ پیر صاحب علیہ رحمہ نے ہمیں جنتی بنا دیا، ہمیں جنت کا پروانہ دے دیا، جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ یہ کلمے کی برکت ہے، یہ کلمے کی شان، اس لیے ورد کرتے رہو، کلمہ شریف پڑھتے رہو، ذکر حبیب کرتے رہو، ٹھیک بکریاں چارو، گائے چارو، اونٹ کرو، کھیتی کرو، مربع کرو، کوئی اعتراض نہیں، مگر خدا کے لیے سجدہ مت بھولنا، سجدہ یاد رہے گا تو انشاءاللہ بیڑا پار۔ ایک مسلمان تھا آپ جیسا وفادار نبی کا صحابی، ضعیف ہو، مجھے بیٹے بے ایمان کرتے مفتی صاحب تو بڈھا ہوتا ہی نہیں، میری عمر پوچھتے، میں کہتا ہوں یار مجھے کام کرنے دو، عمر میں کیا رکھا ہے، مگر زندگی کبھی نہ کبھی تو ساتھ چھوڑتی ہے، عمر کا قافلہ بڑھ جاتا ہے، وہ بیچارہ بڈھا ہو گیا۔ زندگی عمر کے تقاضے تھے، اور عمر میں سے کئی قسم کے وقت آتے ہیں کہ انسان کی عمر ڈھل جاتی ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے۔ درود شریف پڑھیے گا، اللہم صلی علی مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار اور پڑھیے گا، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ ایک بار اور پڑھیے گا، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔
ضعیف ہو گیا, صحابی رسول تھے, ضعیف ہو گیا. ان کو اس شہر سے اس شہر جانا تھا, تو کہا بیٹا مجھے تیرا اونٹ چاہیے. مزدور تھا, اسے کہا اور مجھے مدینہ جانا. یہ تھا مدینے کے باہر کا شہر کوفہ وغیرہ, وہ چوروں کا سردار تھا. اس نے کہا حضرت میرا اونٹ طاقتور ہے, میں آپ کو ہفتے میں مدینے پہنچا دوں گا. کہا چلو بیٹا, کیا مزدوری لے گا؟ کہا میں ہفتے بھر کے اتنے پیسے لوں گا. وہ تاجر تھے, بزنس مین تھے. اس نے سامان رکھا, اونٹ پہ رکھا, پیدل روانہ, چلتے رہے. بیچ میں پہاڑی علاقہ ہے. پہاڑی علاقے میں کبھی آپ ادھر گئے ہوں گے ادے پور کی طرف, تو گاڑیاں چلتی ہیں تو بڑے بڑے کھڈے ہوں, کھائی آئی, کھڈے آئے. کہا بابا اونٹ روک. اس مزدور نے اونٹ روک دیا. وہ جوان تھا, یہ ضعیف ہے. کہا ادھر جھانک. بڑی میں نے جھانکا تو لاشوں کا انبار تھا. کیا لگا ہوا تھا؟ زور سے بولو. انسانوں کی لاش, سر کٹا, پیر کٹا, فلاں. اس نے کہا بابا سن, یہ زندگی کا آخری موڑ ہے. میں چور ہوں, میں کوئی واقعی بزنس مین نہیں. اونٹ میرا ہے, میں لوگوں کو لاتا ہوں, قتل کرتا ہوں اور سامان لے کے چلا جاتا ہوں. اب یہ آپ کی آخری منزل آ گئی, آپ اس میں رہیں گے. مگر میری عادت ہے جس کو قتل کرتا ہوں اس کی ایک بات قبول, ایک تمنا اس کی قبول. آپ بولو, ایک اپنی درخواست کر دو, اس کو میں قبول کروں. میں مدینہ پیغام پہنچا دوں, فلاں کر دوں, مگر ایک بات. تو اس نے کہا اگر میں یہ کر دوں بیٹا, میری امی کو, میرے بیٹیوں کو یہ کہنا, میری بیٹیوں کو یہ کہنا, میرے دوست کو یہ کہنا, امردین صاحب کو یہ کہنا, مفتی صاحب کو یہ کہنا, تو اس کے بعد میں تو مر جاؤں. میرا پیغام کس کام کا؟ میں وہ کام کروں جو جہاں بھی کام آئے اور وہاں بھی کام. بتاؤ, یہ اسلام ہے. یہ کیا ہے؟ اسلام. کہا اچھا ڈاکو, تو اگر ایک تمنا پوری کرتا ہے تو مجھے نہ پانی چاہیے, نہ پیغام چاہیے, نہ کوئی سندیش چاہیے. مجھے اجازت دے, میں 2 رکعت نفل پڑھ. کیا کر لو؟ 2 رکعت نفل. اللہ میرے رب کو یاد, جس نے مجھے پیدا ہے, میں اس کے دربار میں سر جھکا دوں, پھر روح کاٹ, میری گردن کاٹے, کا نماز پڑھ. پانی کہاں حاجی صاحب؟ آپ کے کھیتوں کی طرح جنگل تھا, ہاتھ مارا. تیمم کیا کیا؟ زور سے بولو. تیمم. مسلمان وضو کرتا ہے تو 7 حصے پاک ہوتے ہیں, اور آپ جیسا مجاہد پانی نہیں ہے, کھیت میں تیمم کرتا ہے تو اللہ اس کی رگ رگ کو پاک ہوتا ہے. سبحان اللہ. کتنی برکتی ہے اسلام, رگ رگ. اس نے تیمم کی, نماز کے لیے کھڑے, قرآن پڑھا اور رکوع میں گیا تو کہا سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم. اللہ تو سب سے بڑا, تیری شان بے مثال, تیری عظمت بے مثال. اس نے کہا یار یہ سر جھکا, اس کا سر کاٹ دو, نہیں تو پھر مقابلہ کرے گا. تو چور نے جو خنجر نکالا تو آواز آئی اللہ خبردار. عربی کیا خبردار. اس نے کہا جیسے کوئی میرے قریب ہو, مولانا ولی میں ادھر دیکھا ادھر دیکھا مگر کوئی آدمی نہیں. کہا یہ خبردار کس نے کہا؟ چور حیران. اس نے سمی اللہ لمن حمیدہ کا سجدے میں چلا, سجدے میں گیا تو چلو رکوع میں نہیں مارا, اب پھر کب, پھر اس نے وار کرنا چاہا, پھر آواز آئی خبردار اللہ خبردار. ادھر دیکھا, وقت گزر گیا, وہ کھڑا ہو گیا. دوسری رکعت میں پھر رکوع کیا, کہا اب کر. پھر تلوار چلانا چاہی تو پھر آواز آئی خبر. ادھر دیکھا پھر کوئی, وہ رکوع میں بجائے سجدے میں گیا, کہا اب سر کاٹو. اب جو اس نے تلوار نکالی تو پھر خبردار کا بندہ آپ کی طرح, اس کا سر آسمان پہ ہے, زمین پہ پاؤں. سر زور سے بولو. آسمان پہ. سر کہاں؟ آسمان پہ. آسمان کو چھو رہا اور پاؤں زمین پہ. جیسلمیر کی زمین کو چھو رہے. یہ ڈاکو لرز کہ آپ کون؟ انا ملک الموت. آپ کون ہیں؟ عربی میں ملک الموت, جو ظالموں کو سزا دیتا ہوں, نیکوں کی روح کو قبض کرتا ہوں, ماں سے اس کا دل کا ٹکڑا چھینتا ہوں, دلہن سے اس کا سہاگ کو برباد کرتا ہوں, باپ سے بڑھاپے کی لکڑی کو کاٹتا ہوں, ماں سے کلیجے کا ٹکڑا لے کے جاتا ہوں, خوشیوں کو میں غم میں بدل دیتا ہوں, جہاں گانے اور جہاں گیت گائے جاتے ہیں وہاں پر چیخیں بلند ہو جاتی ہیں. وہ ملک الموت کا آپ کہاں؟ بس اس کی تلوار کھینچی, اسی کے ہاتھ سے خنجر لیا, اس کا سر قلم کر دیا. اور یہ پیر صاحب کا سچا مرید آپ کی طرح یہ نماز پڑھو,
سبحان اللہ کون آیا کس نے بچایا رب جانے. میرا کام ہے تسبیح پڑھنا, اس کا کام ہے کرم کرنا. سلام پھیرا تو رب کا فرشتہ نورانی کھڑا ہے, زمین پہ پاؤں آسمان. حضرت آپ کو کمی جبرائیل امین ہو. سبحان اللہ زور سے کہیں جبرائیل امین. تمام فرشتوں کا سردار, فرشتوں کا سردار کا حضرت آپ نے کہا جو اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے. سبحان اللہ اللہ نے قرآن میں وعدہ فرمایا فذکر یذکرکم, اے بندہ تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد رکھوں گا, تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد رکھوں گا. تو نے کہا سبحان ربی الاعلیٰ, اللہ نے کہا میں اعلیٰ ہوں, میرا بندہ کاٹا جائے جاؤ اس کو بچا دو. میں بھاگ کے آیا. پہلی مرتبہ جب اس نے وار کہا تو میں سدرا پہ تھا, دوسری مرتبہ وار کیا تو چوتھے آسمان پہ, تیسری مرتبہ وار کیا تو پہلے آسمان پہ تھا, اور چوتھا وار کیا تو میں زمین پہ. سبحان اللہ. اور حاجی صاحب سنو, جبرائیل امین فرشتوں کے سردار, اور ان کی کتنے پر ہیں 600 پر. پکھڑے پکھڑے پر جانتے ہو, پکھڑے 600 پر. اور ایک پر مولانا صاحب ایسا ہے کہ فرشتہ جبرائیل بچھا دے تو پورب سے لے کر پچھم تک, اتر سے لے کر جنوب تک پوری زمین ایک پر کی. سبحان اللہ. یہ اس کا لمبائی اور چوڑائی. جب ایک پر کا عالم یہ ہے تو 600 پر کا عالم کیا ہوگا. میری رب کا کرم, اس کے کرم کی کوئی حد نہیں اور ہماری نادانیوں کی کوئی حد نہیں. آپ نے جب سبحان ربی العظیم کا سبحان اعلیٰ کا تو میں آ گئے. اب یہ ختم ہو گیا, آپ سامان لو مدینے آئے. اونٹ بھی تیرا, مال بھی تیرا, سب تیرا. اللہ کا فرشتہ دعا دے کے چلا گیا. جو نبی کا غلام مدینے گیا تو لوگوں سے کہا کہ میری نماز نے مجھے بچا دیا, میری نماز نے مجھے بچا. اب رب کو یاد کرو, انشاءاللہ سب دکھڑے دور. یہ جو آندھیاں اٹھ رہی ہے ادھر سے کبھی کیا سمجھتے ہو نا, یہ سب ٹھنڈے بادل کی طرح ہو جائے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز کیا لوہو قلم تیرے ہیں. اللہ تعالیٰ احمدین صاحب کو عمر خضر عطا فرمائے. مجھے خوشی ہوئی کہ انہوں نے رسول کا جلوس نکالا. میں دنیا میں جاتا ہوں آنسو ٹپکتے ہیں جب لاکھوں کا جلوس دیکھتا ہوں. جیسلمیر کے دھوروں میں آج یہ 1000 کا نکلا ہے, کل انشاءاللہ لاکھوں کا نکلا. سبحان اللہ. نبی کی یاد وہ قسمت والا کرتا ہے یار. اللہ جس کی یاد منائے اس کی یاد ہم کیا کریں. سرکار ابو بکر نے فرمایا کہ رسول اللہ کی یاد میں من انفق علی مولد نبی صلی اللہ علیہ وسلم درہمن کان انفق کا احد, جس نے رسول کی یاد میں 1 روپیہ خرچ کیا. درہم کی معنی 1 روپیہ, 1 روپیہ خرچ کیا. یہ کس کا فتویٰ؟ ابو بکر صدیق کا, نبی کے مقدس خلیفے. 1 روپیہ نبی کی یاد میں خرچ کر دے تو اس نے 1 روپیہ خرچ نہیں کیا. میرا منگلیا بھائی اس نے احد پہاڑ برابر خرچہ کیا. کتنا؟ احد پہاڑ دنیا عرب کا سب سے بڑا. اپنے انڈیا میں تو ہے کیا نام ہمالیہ, اور عرب کے اندر احد پہاڑ سب سے بڑا. دیکھا حاجی صاحبہ نے میلوں تک اتنا باقی سونا خرچ کیا. تو آپ لوگوں نے جلوس نکالا اور امردین صاحب کا ساتھ دیا. انہوں نے اللہ کے مہربانی سے 4 روپے نبی کے نام پہ خرچ کیے. تو اب رب دے گا, وہ حساب کر کے نہیں دے گا. امردین صاحب نے خرچ کیا یا ہمارے نواب نے خرچ کیا, جو خرچ کیا اس کا حساب ہوگا. مفتی صاحب اتنا لہم آیا, اتنا آٹا آیا, اتنا تیل آیا, اتنی مٹھائی آئی, اتنے چوسرے آئے, ان کا تو حساب ہے. اور رب جب اپنے بندے کو دے گا تو بے حساب دے گا. میں نہیں کہتا, قرآن کہتا یوتی من یشاء بغیر حساب. خدا جب بندوں کو دینے پہ آتا ہے تو حساب کر کے نہیں دیتا, بے حساب دیتا. اللہ تعالیٰ عمر دین صاحب کے جذبے میں اور برکتیں عطا فرمائے, ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے. فقیر صاحب کی, فقیر فتح محمد کی قبر کو نور کا گہوارہ بنائے. کہ میں نے اس وقت کہا تھا سن 70-72 میں میرے دوست یہاں آئے, وہ ناٹا کے دوست تھے, دلی سے آئے. کہا مفتی صاحب اپن کہاں گئے؟ میں نے کہا جیسلمیر تھی, فقیر صاحب تھے, ناشتہ فقیر صاحب کے کیا, پھر اپن نیچنا گئے, پتہ نہیں کہاں گئے. کہ یار وہ بوڑھے آدمی بکریاں چراتے تھے. میں نے کہا وہ مسلمان ہے. یہ بزرگ ملا لال داڑھی والا ڈھاچنے کے پاس, وہ نماز پڑھ رہا تھا. تو اس کا چہرہ ایسا چمک رہا تھا جیسے 5 مہینے کے معصوم بچے کا چہرہ. مجھے کہ مفتی صاحب ہم تو سارے بادام کھاتے ہیں, پستے کھاتے ہیں,
اور اخروٹ کھاتے پھکٹور کھاتے، سارا ہمارا چہرہ تو کالا، وہ یہ بکریاں چرا رہے اور چہرہ ایسا چمکتا ہے جیسے چاند چمکتا ہے۔ میں نے کہا کیلا پستے سے بادام سے چہرے میں چمک نہیں آتی ہے، عشق رسول سے چہرے میں چمک آتی ہے۔ ان کا دامن پکڑا ہے نبی کے شہزادے کا، سید پیر مردان شاہ علیہ رحمہ کا، وہ دامن جب تک رہے گا تو نور کی برکھا ہوتی رہے گی، چاہے بوڑھے ہو چاہے جوان ہو، پیر صاحب سے جن کا رشتہ جڑ گیا انشاءاللہ ان کا چہرہ بھی چمکتا رہے گا اور ان کی قبر بھی چمکتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دونی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور جن بھائیوں نے ہمارے مولانا لطیف صاحب کی دام دل میں قدم سخنے مدد فرمائی، اللہ ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے۔ فقیر صاحب کو دن بھر کام، رات بھر کام، صبح مجھے جانا بہت دور پنجاب کے علاقے میں، دن بھر سفر کروں گا، رات کو جاؤں گا، کل پھر جودھ پور، تو تھوڑا تھوڑا آپ کا بھی حق ہے، کچھ ہماری زندگی کا بھی حق ہے کہ نہیں ہے؟ جب تمہارا ہی حق ہے کیا؟ اگر ایک انجیکشن بخار کو اتار دے تو لطیف صاحب آپریشن کرنے کی ضرورت ہے، اتنے انشاءاللہ جو انجیکشن 2-3 لگائے امید ہے کہ یہ اثر کر جائیں گے۔ آپ کا بھی خیال رکھنا ہے کہ تمہیں تو رات بھر تقریر کرتا رہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔